آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نور بائی سریا خان۔ اس میں ہم پڑھیں گے رائٹر کا انٹروڈکشن، سیٹنگ، ٹائٹل، سگنیفیکینس، سمری، کریکٹرز، سمبلز اور تھیمز۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے رائٹر کا انٹروڈکشن۔ سریا خان ایک پاکستانی امریکن ناولسٹ اور شارٹ سٹوری رائٹر ہیں جو ساؤتھ ایشیا کی تاریخ میں تقسیم، جنگ اور یادداشت کو تلاش کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ اس کا پہلا ناول نور، جو کہ 2003 میں پبلش ہوا، نے اسے 1971 کی بنگلہ دیش جنگ اور 1970 کے بھولا سائیکلون کے خوبصورت لیکن پریشان کن تصویر کشی کے لیے بین الاقوامی سطح پر پہچان دلائی۔ وہ انگریزی میں لکھتی ہیں اور خاموش آوازوں، صدمے اور نسل در نسل شفا پر توجہ دیتی ہیں۔ سریا خان کا کام تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ گیت کی نثر کو ملاتا ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے ذاتی اور سیاسی زخم کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت امریکہ میں رہتی ہیں اور پاکستانی ورثے سے جڑے ہوئے افسانے لکھنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیٹنگ آف دا ناول۔ ناول کی سیٹنگ 3 اہم جگہوں پر مشتمل ہے۔ مشرقی پاکستان 1970، جہاں سائیکلون ساجدہ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ مشرقی پاکستان 1971، جہاں جنگ علی کی سوچ اور زندگی بدل دیتی ہے۔ لاہور مغربی پاکستان 1970 سے 1990 تک کا عرصہ، جہاں خاندان نئی زندگی شروع کرتا ہے مگر ماضی کے راز نور کی پینٹنگ کے ذریعے دوبارہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ٹائٹل، سگنیفیکینس آف دی ناول۔ ناول نور کا ٹائٹل اردو لفظ نور سے لیا گیا ہے جس کا مطلب روشنی ہے۔ یہ ٹائٹل خود کریکٹر نور کی شخصیت اور اس کے کردار کا سمبل ہے۔ نور خاندان کی وہ ذہنی طور پر مختلف بچی ہے جس کی پینٹنگز ان چھپی ہوئی یادوں اور رازوں کو سامنے لے آتی ہیں جنہیں خاندان نے برسوں سے اندھیرے میں چھپا رکھا تھا۔ اگرچہ نور زیادہ بول نہیں سکتی لیکن اس کی غیر معمولی سمجھ بوجھ اور رنگوں کے ذریعے اظہار کی صلاحیت جنگ اور سائیکلون کے ان صدمات کو ظاہر کرتی ہے جنہیں ساجدہ، علی اور خاندان کے دوسرے افراد بھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نور اپنے خاندان کے لیے سچائی اور ہیلنگ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کی تصویریں ساجدہ اور علی کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے ماضی، اپنے احساس جرم اور اپنی تکلیفوں کا سامنا کریں۔ اس طرح نور صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک سمبل ہے۔ یہ اندھیرے میں روشنی کا سمبل ہے، چھپے ہوئے سچ کو ظاہر کرنے کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے، محبت، معصومیت اور شفا کا سمبل ہے۔ کریکٹرز آف دی ناول۔ پہلا کریکٹر ہے نور۔ نور ناول کا سینٹرل کریکٹر ہے اور ٹائٹل بھی ہے۔ وہ ساجدہ اور حسین کی بیٹی ہے۔ نور پیدائشی طور پر ذہنی اور فکری مشکلات کا شکار ہے، اسی وجہ سے وہ عام لوگوں کی طرح آسانی سے بات چیت نہیں کر سکتی، لیکن نور کے اندر ایک خاص صلاحیت موجود ہے کہ وہ تصویریں بناتی ہے۔ اس کی پینٹنگ صرف رنگوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ماضی کے چھپے ہوئے رازوں، جنگ کے مناظر اور خاندان کے دیے ہوئے دکھوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ نور کی خاموشی کے باوجود اس کا فن بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کے ان زخموں کو سامنے لاتی ہے جنہیں سب بھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکنڈ کریکٹر ہے ساجدہ۔ ساجدہ نور کی ماں ہے۔ بچپن میں 1970 کے سائیکلون میں اس کا خاندان تباہ ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 5 یا 6 سال تھی۔ طوفان کے بعد وہ اکیلی بھٹکتی ہوئی ملی جسے علی نے دریافت کیا اور مغربی پاکستان لے آیا۔ بعد میں علی کے خاندان نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ ساجدہ اپنے بچپن کے خوفناک واقعات، اپنے خاندان کے نقصان اور اپنے چھوٹے بھائی کی جدائی کو دل میں دفن کر دیتی ہے، لیکن نور کی پینٹنگز اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے ماضی کا سامنا کرے۔ تھرڈ کریکٹر ہے علی۔ علی ساجدہ کے گود لیے ہوئے والد اور نور کے نانا ہیں۔ وہ 1971 کی جنگ کے دوران مشرقی پاکستان میں ایک پاکستانی فوجی تھے۔ جنگ کے دوران انہوں نے بہت سے خوفناک مناظر دیکھے جن کے اثرات ان کے دل و دماغ پر ہمیشہ رہے۔ جب انہیں چھوٹی ساجدہ ملی تو وہ اسے اپنے ساتھ مغربی پاکستان لے آئے اور بیٹی کی طرح پالا۔ علی بھی جنگ کی تلخ یادوں کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نور کی تصویریں چھپی ہوئی یادوں کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہیں۔ فورتھ کریکٹر ہے نانی جان۔ نانی جان علی کی والدہ، ساجدہ کی دادی اور نور کی نانی ہیں۔ انہوں نے ساجدہ کو بغیر کسی سوال کے اپنے خاندان کا حصہ قبول کیا۔ وہ ساجدہ کو محبت اور تحفظ دیتی ہیں۔ نور کی پہلی سالگرہ پر وہ اسے رنگوں کا ڈبہ اور ڈرائنگ ٹیبلٹ تحفے میں دیتی ہیں جو بعد میں نور کی فنکارانہ صلاحیت کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ففتھ کریکٹر ہے حسین۔ حسین ساجدہ کے شوہر اور نور کے والد ہیں۔ وہ ساجدہ کے کالج کے زمانے کے ساتھی اور محبت کرنے والے ہیں۔ جب نور کی پینٹنگز ماضی کے راز سامنے لاتی ہیں تو حسین بھی اپنی بیوی اور خاندان کے دکھوں، جنگ کے اثرات اور ماضی کی حقیقتوں کو سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ کریکٹر ہے ساجدہ's بیبی بردر۔ ساجدہ کا ننھا بھائی 1970 کے سائیکلون کے دوران پانی میں بہہ کر گم ہو جاتا ہے۔ ساجدہ بچپن میں اس کی دیکھ بھال کی ذمہ دار تھی، اس لیے اس واقعے کا دکھ اور احساس جرم اس کے دل میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ سمری آف دا ناول۔ نور بائی سریا خان ایک ایسی کہانی ہے جو 1970 کے مشرقی پاکستان کے بھولا سائیکلون، 1971 کی بنگلہ دیش کی جنگ آزادی اور پھر 1990 کی دہائی کے لاہور کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اس ناول میں جنگ، قدرتی آفت، خاندانی راز، صدمے اور یادداشتوں کو نور کی پینٹنگز کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ کہانی کا آغاز 1970 میں مشرقی پاکستان کے ایک ساحلی گاؤں سے ہوتا ہے۔
چھوٹی سی بچی ساجدہ اپنے والدین اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اچانک ایک بہت بڑا سمندری طوفان بھولا سائیکلون آتا ہے جس سے ہر طرف تباہی پھیل جاتی ہے۔ طوفان کے دوران پانی تیزی سے بڑھتا ہے۔ ساجدہ اپنے ننھے بھائی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن پانی کا تیز بہاؤ اسے بہا لے جاتا ہے۔ اس کے والدین بھی مر جاتے ہیں۔ ساجدہ اکیلی زندہ بچ جاتی ہے مگر اس کا پورا خاندان ختم ہو جاتا ہے۔ اس حادثے کے بعد لوگ اسے 5 and 6 کہتے ہیں کیونکہ وہ صرف 5 یا 6 سال کی تھی جب اس کی پوری دنیا ختم ہو گئی۔ وہ صدمے کی حالت میں گمسم سڑک کنارے بھٹکتی رہتی ہے اور بولنا تقریباً چھوڑ دیتی ہے۔ علی پاکستانی فوج کا ایک نوجوان افسر ہے جسے مشرقی پاکستان بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں کی آزادی کی تحریک کو دبایا جا سکے۔ شروع میں وہ اپنے ملک کے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ ڈیوٹی کے دوران علی کو ایک اکیلی خوفزدہ بچی ملتی ہے جو سائیکلون کے بعد سڑک پر بھٹک رہی ہوتی ہے۔ وہ صدمے کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتی۔ جنگ کے دوران علی اپنی آنکھوں سے عام لوگوں پر ہونے والے ظلم، قتل و غارت اور تباہی دیکھتا ہے۔ اس کا قومی فخر ختم ہونے لگتا ہے اور وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہونے والے ظلم سے پریشان ہو جاتا ہے۔ علی ساجدہ کو فوج کے حوالے کرنے کے بجائے اسے اپنے ساتھ لاہور لے آتا ہے۔ وہ اپنی والدہ نانی جان سے جھوٹ بولتا ہے کہ یہ جنگ میں ملنے والی ایک یتیم بچی ہے۔ علی کی والدہ نانی جان ساجدہ کو محبت سے قبول کر لیتی ہیں اور اسے اپنی پوتی کی طرح پالتی ہیں۔ ساجدہ اپنے ماضی کے درد کو دل میں چھپا کر لاہور میں نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ ساجدہ کالج جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات حسین سے ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں۔ ساجدہ کے پہلے سے 2 بچے ہوتے ہیں۔ تیسری بار حاملہ ہونے پر اسے احساس ہوتا ہے کہ آنے والا بچہ ایک خاص بچی ہوگی۔ بچی کا نام نور رکھا جاتا ہے۔ نور عام بچوں سے مختلف ہے۔ وہ ذہنی نشوونما کے مسائل کا شکار ہوتی ہے، کم بولتی ہے اور اپنی ایک الگ دنیا میں رہتی ہے۔ اس کی دنیا الفاظ سے زیادہ رنگوں کی دنیا ہے۔ نور کی پہلی سالگرہ پر نانی جان اسے رنگوں کا ڈبہ اور ڈرائنگ ٹیبلٹ دیتی ہیں۔ نور فوراً پورے پیڈ کو نیلے رنگ سے بھر دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ نور ایسی تصویریں بنانا شروع کرتی ہے جو حیران کر دیتی ہیں۔ وہ ایسے مناظر بناتی ہے جو اس نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، جیسے طوفان کا پانی، لاشیں، فوجی، جلتے ہوئے گاؤں۔ نور کی پینٹنگز خاندان کے ان رازوں کو سامنے لاتی ہیں جنہیں سب نے برسوں سے چھپا رکھا تھا۔ یہ تصویریں ساجدہ، علی اور حسین کے ماضی کے درد کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہیں۔ جب نور اپنے بھائی کے ڈوبنے کا منظر بناتی ہے تو ساجدہ مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا پرانا دکھ بیان کرے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ اسے ہمیشہ یہ احساس رہا کہ وہ اپنے بھائی کو بچا نہیں سکی۔ نور کی تصویریں 1971 کی جنگ کے خوفناک واقعات کو ظاہر کرتی ہیں۔ علی کو اپنے جنگی تجربات، ظلم اور اپنے اندر کے جرم کے احساس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نور کی پینٹنگ ساجدہ اور حسین کی شادی کے اندر موجود مسائل، مایوسیوں اور چھپی ہوئی تکلیفوں کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ آخر کار خاندان اپنے ماضی سے بھاگ نہیں سکتا۔ ساجدہ اپنے خاندان کے نقصان کے بارے میں بات کرتی ہے۔ علی جنگ کے تجربات بیان کرتا ہے۔ حسین اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے۔ نور زیادہ بول نہیں سکتی لیکن اس کی پینٹنگز وہ باتیں بیان کرتی ہیں جو دوسرے الفاظ میں نہیں کہہ سکتے۔ وہ خاندان کے درد کو سامنے لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ناول یہ سوال چھوڑتا ہے کہ کیا نور کی محبت، معصومیت اور فن اس خاندان کے زخموں کو بھر سکتے ہیں؟ کیا سچ کا سامنا کرنے سے برسوں پرانے دکھ کم ہو سکتے ہیں؟ تھیمز آف دا ناول۔ پہلا تھیم ہے وار ہورر۔ 1971 کی جنگ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جنگ صرف زمین نہیں بلکہ انسانوں کی زندگیوں اور یادوں کو بھی تباہ کرتی ہے۔ سیکنڈ تھیم ہے نیچرل ڈیزاسٹر۔ 1970 کا سائیکلون ساجدہ کی زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی بن جاتی ہے۔ تھرڈ تھیم ہے انٹر جنریشنل ٹراما۔ نسل در نسل منتقل ہونے والا صدمہ۔ والدین کے چھپائے ہوئے دکھ اکثر بچوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فورتھ تھیم ہے پاور آف آرٹ۔ نور ثابت کرتی ہے کہ فن صرف اظہار نہیں بلکہ یادوں اور سچائی کو سامنے لانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ لاسٹ تھیم ہے لو ورسز سائلنس۔ خاندان نے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے راز چھپائے لیکن یہی خاموشی ان کے درمیان فاصلے کا سبب بن گئی۔ سمبلز آف دی ناول۔ پہلا سمبل ہے نور۔ نور کے نام کا مطلب روشنی ہے۔ وہ سچائی، معصومیت اور ہیلنگ کا سمبل ہے۔ اگرچہ نور زیادہ بول نہیں سکتی لیکن اس کی موجودگی خاندان کے چھپے ہوئے دکھ، صدمات اور احساس جرم کو ظاہر کر دیتی ہے۔ وہ اندھیرے میں روشنی کی طرح ماضی کے راز سامنے لے آتی ہے۔ سیکنڈ سمبل ہے بلو کلر۔ نور کی پہلی پینٹنگ اور اس کی زیادہ تر آرٹ میں نیلا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ نیلے رنگ کئی چیزوں کا سمبل ہے۔ 1970 کے سائیکلون کا پانی جس نے ساجدہ کے خاندان کو تباہ کیا، غم، آنسو اور درد بھری یادیں، امن، معافی اور شفا کا احساس۔ اسی طرح نیلا رنگ موت اور نقصان کے ساتھ ساتھ امید اور علاج کا بھی سمبل بنتا ہے۔ تھرڈ سمبل ہے کرایونز اینڈ پینٹنگ ٹیبلٹ۔ نانی جان نور کی پہلی سالگرہ پر اسے رنگوں کا ڈبہ اور ڈرائنگ ٹیبلٹ دیتی ہیں۔ یہ چیزیں یادداشت، اظہار اور آرٹ کی طاقت کا سمبل ہیں۔ نور الفاظ کے ذریعے اپنی بات نہیں کہہ سکتی، اس لیے وہ رنگوں اور تصویروں کے ذریعے اپنے جذبات اور سچ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی پینٹنگز اس کی آواز بن جاتی ہیں۔
फोर्थ सिंबल है वाटर साइक्लोन। 1970 का भोला साइक्लोन और इसका पानी तबाही, नुकसान और मासूमियत के खात्मे का सिंबल है। ये पानी साजिदा के ख़ानदान की मौत और उसके अंदर मौजूद एहसास जुर्म को ज़ाहिर करता है क्योंकि वो अपने छोटे भाई को नहीं बचा सकी। फिफ्थ सिंबल है साइलेंस। साजिदा और अली की जंग और साइक्लोन के बारे में खामोशी, दबे हुए दुख और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले सदमे का सिंबल है। ख़ानदान ने एक दूसरे को बचाने के लिए अपने दर्द और राज छुपा लिए, लेकिन यह खामोशी वक्त के साथ उनके लिए मज़ीद तकलीफ का सबब बन गई। लास्ट सिंबल है बॉक्स क्लोज्ड होम। लाहौर में अली का घर एक बंद और महफूज जगह की तरह दिखाया गया है। ये घर इस बात का सिंबल है कि ख़ानदान ने अपने तकलीफदा माजी और यादों को बंद करके रखा हुआ है। नूर की पेंटिंग इस बंद दरवाजे को खोल देती हैं और ख़ानदान को मजबूर करती हैं कि वो अपने छुपे हुए सच और दर्द का सामना करें।